جن گھروں میں تنگی ہو، رزق کی بے برکتی ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کا صدقہ ہی بے حساب و کتاب اور کئی گناہ کر کے عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بالکل پکے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان وعد اللہ حق، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے اوپر رزق کی تنگی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاتھ بہت تنگ ہے، رزق کی بہت بے برکتی ہے، تنگی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نکاح کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی تو ہمارا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ہم اس کی شادی کیسے کر دیں؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، جب ہم اپنے بچیوں کی وقت سے شادی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے پیروں پہ خود ہی کھڑا کر دیں گے، اور نکاح کی برکت سے اور نئے آنے والے بچہ یا بچی کی نسبت سے اللہ رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ وہ ہمارے پورے خاندان کے لیے، ہمارے پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، ان کو نیکی کا حکم دو، اور یہ نیکی کا اور نماز کا حکم دینا خصوصاً صبح کے وقت میں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت اللہ رب العزت رزق کی تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں، فرشتے رزق کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم صبح کے وقت آرام کرتے ہیں، صبح کے وقت سو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طلوع آفتاب تک مساجد کو آباد رکھیں تاکہ اللہ ہمارے اوپر رزق کی فراوانی کو کر دے، ہمارے اوپر رزق کی فراوانی کر دے، ہمارے اوپر رزق کی برسات کر دے، ہمارے رزق کو کھول دے، رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ گھر میں فجر کی نماز کے بعد مصلوں پر ہی رہیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھروں میں رزق کے انوارات آنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ تو ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لیں کہ جہاں کہیں ہماری ناچاقی ہے، ہماری قطع تعلقی ہے، ہماری بات بند ہے، ہم کسی سے لڑ پڑے ہیں تو ان سے جا کے صلح کرے تاکہ ہمارے رزق کی جو تنگی ہوئی ہے اس کے دروازے اللہ رب العزت کھول دے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کمزور، غریب اور ناراض رشتہ دار پر صدقہ کرو، یہ صدقہ سب سے افضل ہے، اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ فرمایا ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں، جو دین کی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے اوپر خرچ کرنے سے بھی اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا چھٹا رکن روٹی ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ فائنینشل کمزور ہوتے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، آپ کے پاس پینے کو نہیں ہوتا، گھر میں پیسے نہیں ہوتے، خرچہ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے،
تو نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے، نہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے، کسی چیز میں انسان کا دل ہی نہیں لگتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سارے اسباب بھی اختیار کرے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرے اور اپنے رزق میں برکت کے لیے جو اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں ان پر بھی عمل کرے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے انتہا برکت فرمائیں گے۔ اور علماء اکرام ایک چھوٹا سا نسخہ بھی اس کے لیے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر رزق کی بے انتہا تنگی ہے، بہت پریشان ہوا ہے، جس طرح آج کل مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھ لے اور 11 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت فرما لیں، یا تو 11 دفعہ پڑھ لیں یا 21 دفعہ پڑھ لیں، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور وہ آپ کی 7 نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔